ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک گائے رہتی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں بہت پیارے اور اپنی ماں کے لاڈلے بچے تھے۔ ماں ہر وقت ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتی اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر جیتی تھی۔ ایک دن جب ماں گھاس کھانے کے لیے جانے لگی تو اس نے معمول کے مطابق اپنے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، میں گھاس کھانے جا رہی ہوں۔ جب تک میں نہ آؤں تم دونوں ساتھ ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ گھاس چرنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ گھاس کھا رہی تھی تو ایک شیر ادھر کو آ نکلا۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ گائے کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ گائے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی گائے نے شیر کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ شیر یکدم گائے کے راستے میں آ گیا۔ وہ شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر سمجھ گئی کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ساتھ ہی اسے اپنے بچوں کا خیال آیا تو وہ رونے لگ گئی اور شیر سے التجا کرتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، کچھ دیر کے لیے رک جائیں اور میری التجا سن لیجیے۔ شیر بولا، جلدی بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ گائے بولی، میرے گھر میں 2 بچے ہیں جو ابھی بہت چھوٹے ہیں اور معصوم اور بھولے والے ہیں۔ وہ گھاس چرنا نہیں جانتے۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری دفعہ اپنے بچوں کو مل لوں، ان کی بھوک مٹا لوں۔ گائے کی بات سن کر شیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دوں؟ شیر کی بات سن کر گائے پھر سے رونے لگی اور بولی، بادشاہ سلامت، آپ مجھ پر نہیں، ایک ماں پر وشواس کریں۔ ایک ماں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتی۔ میں بس اپنے بچوں سے مل کر اور انہیں دنیا کی اونچ نیچ سمجھا کر تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ شیر بھی گائے کی باتیں سن کر دکھی ہو گیا اور اس نے اس کو مجبوراً جانے کی اجازت دی کہ وہ جائے اور جلدی سے اپنے بچوں سے مل آئے، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ اگر اس نے وعدہ خلافی کی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کو بھی کھا جائے گا۔ گائے شیر کی اجازت ملنے پر وہاں سے چل دی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے گھر آ کر اپنے بچوں کو خوب پیار کیا، ان کی بھوک مٹائی اور پھر انہیں دنیا کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھایا، جیون گزارنے کے طریقے سکھائے، اور پھر تھوڑا سمے ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ واپس شیر کی جانب چل دی۔ ادھر شیر بے چینی سے گائے کا انتظار کر رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گائے نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ گائے کو مزہ چکھانے چاہیے۔ گائے کے گھر کی جانب وہ چل دیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ گائے اس کی جانب آ رہی ہے۔ وہ گائے کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گائے قریب آتے ہی بولی، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیر گائے کی امانت داری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے گائے کو کھانے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں گیتا نامی ایک گائے رہتی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری اور معصوم تھی۔ جنگل میں رہنے والے سبھی جانور اور پکشی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ہر وقت اپنے دھیان میں مگن رہتی اور کسی کی بھی فکر نہ کرتی تھی۔ ایک دن صبح صبح جب وہ جنگل کی طرف نکلی تو وہ خود سے بولی، آج تو بھوک بہت زوروں کی لگی ہے، آج کچھ اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایسا کرتی ہوں، ساتھ والے جنگل جاتی ہوں اور وہاں ہری ہری
हरी घास का मज़ा लेती हूँ। ये कहकर वो आगे की तरफ चल पड़ी। अपने ख्यालों में मगन हंसी खुशी वो थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गई। अचानक उसकी नज़र वहाँ एक घर पर पड़ी तो उसे याद आया, ओह, ये इलाका तो जंगल के शेर का है और शेर ने कहा था जो जानवर इधर आएगा फिर वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसे भी मुझे यहाँ किसी ने नहीं देखा, वैसे भी शेरू तो सो रहा है। ये कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ी और इतने में उसे शेर की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, अरे गीता, खुद चल कर आई हो। अच्छा, तो तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी जानवर मेरे इलाके में आया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद चल कर आई हो। शेरू भाई, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा इधर नहीं आऊँगी। तुम जिंदा बचकर जाओगी तो फिर इधर आओगी ना। ये कहकर शेरू ने गीता पर हमला कर दिया। दूर जादुई चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो ये मंजर देखकर रुक गई। जब उसने देखा कि शेर गीता को खाने वाला है तो वो जल्दी से बोली, घबराओ नहीं गीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लो एक जादुई पावर। ये कहकर उसने पावर गीता को दे दी। मैजिक पावर मिलते ही गीता में पावर आ गई और वो जल्दी से वहाँ से भाग गई और इस तरह उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अच्छे हों तो हमें हमारी अच्छाई का बदला ज़रूर मिलता है।